الحمدللہ یہ جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی گئی یہ صحیح بخاری کی کے آخری باب کی حدیث ہے، آخری باب ہے، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہے۔ اور اس کو پڑھنے کے وقت ہمارے طالب جو سند متصل ہے وہ بھی پڑھی ہے، تاکہ ہم اس سلسلۃ الذہب میں شامل ہو جائیں جو ہمارے بزرگوں سے شروع ہو کر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے۔ یہ آخری باب جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توحید کا ایک حصہ ہے۔ امام بخاری نے اپنی کتاب کو کتاب التوحید پر ختم فرمایا۔ بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ توحید ہے، تو اس کو ایمان کا حصہ بظاہر ہونا چاہیے تھا، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو سب سے آخر میں کتاب التوحید بنائی ہے، اور اس کی وجہ بعض محدثین اور شراح نے تو یہ کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کو بھی آخر کلام اس کا توحید قرار دیا، جو عبارت ہے لا الہ الا اللہ سے، اور آخر میں جو حدیث لائے ہیں اس کا اختتام بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہوتا ہے۔ اس پر بھی اللہ جل جلالہ کے اسم گرامی پر حدیث ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، اس کی تشریح میں حضرات محدثین انسان کا لا الہ الا اللہ ہو تو اس کی جو فضیلت ہے وہ صرف کلمہ حسنہ میں سے جس کسی اسم حسن پر بھی بندے کا خاتمہ ہو جائے انشاءاللہ وہ بھی اسی فضیلت میں داخل ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ بیان فرمائی کہ احادیث میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بارے میں یہ مشہور حدیث ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری کلمہ سنا گیا وہ تھا اللہم انت الرفیق الاعلی، تو بظاہر وہاں لا الہ الا اللہ کا کلمہ نہیں تھا، لیکن الرفیق الاعلی فرما کر اللہ جل جلالہ ہی سے کہ اس میں گرامی پر آپ
کے آخری کلمات تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کسی کے زبان پر مرتے وقت صرف اللہ ہی آ جائے یا اللہ جل جلالہ کے اسماء حسنہ میں سے کوئی اور نام آ جائے یا آپ کے صفات علا میں سے کوئی صفت آ جائے تو اس کی بھی وہی فضیلت ہوگی جو من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہوتی ہے۔ اس لیے کتاب امام بخاری نے آخری کتاب بنائی کتاب التوحید، اور آخری حدیث وہ بنائی جس کا اختتام سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم پر ہوتا ہے۔ ایک توجیہ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس صنیع کی یہ ہے جو حضرات شراح حدیث نے بیان فرمائی۔ ایک دوسری وجہ یہ معلوم ہوتی ہے واللہ سبحانہ عالم کہ امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات سے لے کر اور کتاب التوحید کی تمام احادیث تک، یا نہیں، کتاب التوحید سے پہلے کی تمام ابواب تک شریعت کے مثبت احکام بیان فرمائے کہ یہ چیز واجب ہے، یہ چیز فرض ہے، یہ چیز سنت ہے، یہ مستحب ہے، عبادات کیسے انجام دی جائیں، معاملات کس طرح کیے جائیں، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، معاشرت کیسی ہونی چاہیے، یہ ساری باتیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید سے پہلے بیان فرمائی۔ اگر دیکھا جائے تو وہ شریعت کے مثبت احکام ہیں، لیکن اگرچہ شریعت کا اصل مقصود ان مثبت احکام پر عمل ہے، لیکن انسان کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا کہ جب وہ حق کے اس بات کے ساتھ باطل کی تردید بھی نہ کرے۔ لا الہ پہلے ہے اور الا اللہ بعد میں ہے، تو الا اللہ جو ہے وہ مثبت ہے اور اصل مقصود بھی وہی ہے، لیکن اس اصل مقصود تک پہنچنے کے لیے جن چیزوں کی نفی کی ضرورت ہوتی ہے وہ لا الہ میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی۔ اس لیے ساری مثبت شریعت کے مثبت احکام کے ساتھ کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے منفی احکام بیان، منفی احکام، ان کی تردید۔ چنانچہ اس کتاب کا ایک نام کتاب الرد علی الجہمیہ بھی ہے، تو اس میں جہمیہ کی تردید کی، اس میں معتزلہ کی تردید کی، اس میں کرامیہ کی تردید کی، اس میں مجسمہ کی تردید کی، اس میں معطلہ کی تردید کی، وہ ساری کی ساری تردیدیں کر دیں تاکہ یہ بتا دیا جائے مجھ جیسے طالب علم کو کہ جو تم نے احکام مثبت انداز میں پڑھے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہیں، لیکن ہوشیار رہنا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس ایمان کی مثبت باتوں پر ڈاکے ڈالیں گے، لہذا ان ڈاکوں سے ہوشیار رہنا۔ اور جس زمانے میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ صحیح بخاری لکھ رہے ہیں، اس زمانے میں ان سارے فرقوں کا بڑا زور تھا، ان کا ڈنکا بجا ہوا تھا، ان کا طوطی بول رہا تھا، حکومت ان کے قبضے میں آ گئی تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ اسلام کی صحیح تعبیر یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں، اور یہ بڑے زور و شور کے ساتھ اٹھے تھے، اور جو لوگ جمہور کے طریقے پر تھے، مان علیہ و اصحابی پر تھے، ان کو مطعون کیا جاتا تھا اور ان کو کہا جاتا تھا کہ یہ بے عقل ہیں،
नासमझ हैं, अक्ल की बातों को तस्लीम नहीं करते। ये सब ताने उनको दिए जाते थे। लेकिन अल्लाह जल्ल जलालुहु की सुन्नत ये रही है कि हमारी आपकी आजमाइश के लिए हर दौर में कुछ फितने पैदा होते हैं, कुछ नए नजरियात सामने आते हैं जिनका उनके दौर में डंका बजता है, जिनका उस दौर में फैशन हो जाता है। अगर कोई आदमी उनके साथ होता है तो कहा जाता है कि यह जमाने के साथ चल रहा है, और अगर कोई उनकी तरदीद करता है तो कहा जाता है कि ये रजत पसंद है, ये कदामत पसंद है, ये अकल से आरी है, ये शरीयत को इस महदूद दायरे के अंदर इसने महदूद कर दिया है। उस पर ये तानो तशनी के डोंगरे बरसाए जाते हैं। हर दौर में होगा। लेकिन मैं अपने सबक के लिए ये कहता हूं कि ये सारे मुतज़िला, जहमिया, कर्रामिया, मुजस्सिमा, मुअत्तिला और बड़े बड़े दावेदार ईमान की सही तशरीह के, इस्लाम के सही तशरीह के दावेदार, आज कोई इनका नाम जानता है? आज अगर किसी आम आदमी से पूछो भाई मुतज़िला को जानते हो, मुतज़िला क्या होता था, तो क्या जी मुतज़िला पता नहीं कहाँ की बात कर रहे हो, हम तो नहीं जानते क्या होता है। जहमिया क्या होता है भाई कुछ नहीं पता, कर्रामिया क्या होता है कुछ नहीं पता। सारे के सारे ये नजरियात जो बड़े जोर शोर के साथ उठे थे, इनका तोती बोलता था, आज उनका जिक्र सिर्फ तारीख की किताबों में। यही सुन्नत है अल्लाह जल्ल जलालुहु की कि कुछ दिनों के लिए हमने हमारी आपकी आजमाइश के लिए ये आदमी जो है ये बड़ी माकूलियत के साथ बात कहता है, बहुत माकूलियत के साथ समझाता है, बात समझ में भी आती है। और समझ में क्यों आती है? अगर खुल्ला कोई शख्स ये कहना चाहे कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं इस्लाम के जो तो बड़ा दिल चाहिए ये कहने के लिए, और खुल्लम खुल्ला कहने तक कह के देखे तो सही। आम्मतुल मुस्लिमीन के मजमे में ये कहना कि ज़िना हलाल है, ये तो मौलवी पर, कि मौलवी ने इस्लाम को तो बहुत महदूद कर दिया, ज़िना हलाल है, ये तो मौलवी पर, कि मौलवी ने इस्लाम को तो बहुत महदूद कर दिया। मौलवी ने तो इस्लाम, नए नए लोग निकले हैं जिन्होंने के इसे शक हराम है, लेकिन मेरा जिस्म मेरी, तो ये अपने और समझ में क्यों आती है? अगर खुल्लम खुल्ला कोई शख्स ये कहना चाहे कि मैं इस्लाम को नहीं मानता, मैं इस्लाम के जो तो बड़ा दिल चाहिए ये कहने के लिए,
اور کھلم کھلا کہنے تک کہہ کے دیکھے تو صحیح. عامت المسلمین کے مجمع میں یہ کہنا کہ زنا حلال ہے، یہ تو مولوی پر، کہ مولوی نے اسلام کو تو بہت محدود کر دیا. مولوی نے تو اسلام، نئے نئے لوگ نکلے ہیں جنہوں نے کہ اس شک حرام ہے لیکن میرا جسم میری، تو یہ اپنے ما ان علیہ واصحاب. تو طرح کے فرقے وجود میں آئے ہیں، طرح طرح کے مسلمان وہ نکلتے رہے ہیں اور ان کے انداز بھی مختلف. سود مرکب حرام ہے. ایک ایسا تھا کہ اپنے حاجت کے لیے قرضہ لیا جائے تو سود حرام ہے، اور اگر تجارت کے لیے جائے تو اس کی مختلف تعبیلیں کی گئی. تو یہ تعبیلات اور یہ نظریات بدلتے رہتے ہیں، لیکن جو چیز، تو اس واسطے اس کتاب التوحید سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ بھائی زمانے کی چکا چوند سے متاثر نہ ہوا کرو. یہ دیکھا کرو کہ کون سی بات ما علیہ واصحابی سے تطابق رکھتی ہے اور کون سی نہیں رکھتی. تو اس کتاب التوحید میں آخری باب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ قائم کیا ہے جو قرآن کریم کی ایک آیت کا ذکر بھی فرمایا، وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. ہم ترازویں قائم کریں گے، ایسی ترازویں جو سراپا انصاف ہوگی قیامت کے دن. یہ القسطہ جو منصوب ہے، اس کو بعض لوگوں نے کہا ہے کہ یہ نضعو کا مفعول لہو ہے، یعنی موازین قائم کریں گے. کیوں قائم کریں گے؟ انصاف قائم کرنے کے لیے. لیکن نحوی اعتبار سے مفعول لہو کے اوپر الف لام نہیں آیا کرتا الا فی بعض الاقوال الشاذہ. لہذا مفسرین نے فرمایا کہ یہ قسط جو ہے یہ مصدر ہے، اور مصدر اسی طرح کا ہے جیسے زید عدل میں ہوتا ہے کہ مصدر کو مبالغے کے ساتھ اس میں فاعل قرار دیا جاتا ہے. تو القسطہ کے معنی ہوئے انصاف کرنا یا انصاف. تو ترجمہ اس لیے میں نے یہ کیا کہ وہ ترازویں قائم ہوں گی جو سراپا انصاف ہوں گی قیامت کے دن. اب یہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پیغام ہے جو وہ آخر میں ہمیں دے رہے ہیں کہ سارے علوم تم نے حاصل کر لیے، طہارت کے، نماز کے، روزے کے، زکوٰۃ کے، حج کے، نکاح کے، طلاق کے، اطعمہ کے، اشربہ کے، بیعو کے، معاملات کے، اور بالآخر بر اور صلہ کے، آداب کے، اخلاق کے. علم تو حاصل کر لیا، لیکن اس علم سے اگر فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو اس بات کو مد نظر رکھو کہ تمہارے تمام اعمال و اقوال تولے جائیں گے. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. سارے اعمال اور سارے اقوال تولے جائیں گے. لہذا فکر اس بات کی کرنی چاہیے کہ جب آخرت میں اللہ جل جلالہ کے حضور پیشی ہو تو تمہارے اعمال میں وزن ہو، اعمال میں بھی وزن ہو اور اقوال میں بھی وزن ہو. اور وزن کس چیز پیدا ہوتا ہے؟ اخلاص سے. بندہ عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، اطاعت بھی کر رہا ہوتا ہے، اور خالق الذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم
वजीलतुन अन्नहुम इला रब्बिहिम राजिऊन अल्लज़ीना यूतून मा आतौ, जो कुछ इबादत करनी है वो कर भी रहे हैं, और साथ साथ दिल सहमे हुए हैं। कुलूबुहुम भूल पाने की मुस्तहिक है या नहीं है। जब ये खौफ, जब ये फिक्र दिल में समा जाती है कि मेरा ये अमल अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पेश तो हो रहा है, लेकिन आया उस बारगाह में कबूल भी होता है कि नहीं। क्यों? इसलिए कि उनको दिल में ये एहसास होता है कि बारी ताला कहां और मेरी इबादत टूटी फूटी इबादत कहां। मेरी कोई इबादत, मेरी कोई इताअत बारी ताला के हक उलूहियत का हक अदा नहीं कर सकती। तो आदमी इबादत भी कर रहा है और कुलूबुहुम वजीलतुन, उनके दिल सहमे हुए होते हैं। इस बात से सहमे हुए होते हैं कि मैं अपने परवरदिगार के हुजूर हाजिर हूंगा, वहां मेरा यह अमल आया किसी काबिल समझा जाएगा या नहीं। जो आदमी इबादत कर रहा हो और उसका दिल सहमा हुआ हो, डर रहा हो, तो उसके अमल में अल्लाह तबारक व तआला अपने फजल करम से वजन पैदा फरमा देते हैं। अगर कोई इबादत कर रहा है और दिल में ये घमंड है कि मैंने बड़ा तीर मार लिया और इबादत की बात जो कर रहा हूं, ये इबादत सिर्फ नमाज रोजे वाली इबादत नहीं, वो इबादत जो हम लोग और आप लोग दरसो तदरीस की शक्ल में करते हैं, जो इबादत हम बाज़ो तकरीर की शक्ल में करते हैं, जो इबादत हम तहरीर और तसनीफ की शक्ल में करते हैं, वो भी सब इसमें दाखिल है। अब एक आदमी बहुत अच्छा सबक पढ़ा रहा है तलबा को, तलबा सरदुल रहे हैं और दिमाग में उसके यह है कि मैंने ऐसा जबरदस्त सबक पढ़ाया, इतना मेरे सबक में इतनी तासीर है, इस तरह आसानी से मैंने समझा दिया कि तलबा के दिल में उतर गया। मां आजम शानी। तो मैं किस दर्जे का मुदर्रिस हूं, किस दर्जे का मैं मुअल्लिम हूं कि मेरे जबान से जो बात निकलती है वो तलबा के दिल में उतर जाती है। तलबा झूमते रहते हैं, वाह क्या बात कही। तो ये उतून मा आतौ तो है, लेकिन वो कुलूबहुम वजीलतुन नहीं है, लिहाजा इसका वजन भी नहीं। और मैं समझता हूं कि इमाम बुखारी ने जो अमाल के साथ कौलहुम का लफ्ज बढ़ा दिया और उसी के लिए इस्तदलाल में यह हदीस भी पेश फरमाई कि तुम्हारा कौल भी वजन होगा। अरे तुम यहां से आलिम बनकर जा रहे हो, तो अब तुम्हारा काम जो होगा वो तुम्हारे कौल से होगा। तुम जाके सबक पढ़ाओगे, तुम जाके बाज कहोगे, दावत करोगे, तब दावत दोगे, तबलीग करोगे, तो तुम्हारा काम जो चलेगा वो कहां से चलेगा? कौल से। एक तो इस कौल को तोला करो, मुंह से जो लफ्ज निकल रहा है वो बारी ताला की बारगाह में रिकॉर्ड हो रहा है और उसका वजन भी होगा। तो कौल जो जबान से निकले वो जचा तुला हो, वो ना उसमें इफरात हो ना उसमें तफरीत हो। किसी की तारीफ की तो बांस पे चढ़ा दिया,
کسی کی تنقیص کی تو اسفل السافلین میں گرا دیا، مبالغے کی. صنعت مبالغہ جو ہے وہ جب زیادہ استعمال کی جاتی ہے تو وہ جھوٹ کی سرحد میں داخل ہو جاتی ہے. تو کسی کو بڑھا دیا، کسی کو چڑھا دیا، کسی کو گرا دیا. اعتدال نہیں، جتنی جو بات ہے اسی حد تک محدود رہو. دیکھو آپ نے پڑھا ہے حدیث میں کہ جب کسی سے پوچھا جاتا تھا کہ بھئی تمہارا فلاں صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے، تو کیا جواب دیتے تھے؟ ما علمت منہا الا خیرا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہی جواب دیا، ما علمت منہا الا خیرا. مجھے تو بھائی کوئی خیر کے علاوہ کوئی بات معلوم نہیں ہے. لیکن ولا ازکی علی اللہ احدا، اللہ کے اوپر میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتا. ظاہری اعتبار سے مجھے اچھا نظر آتا ہے، میں اس کی تعریف بھی کرتا ہوں، لیکن دل میں اس کی کیا ہے میں نہیں جانتا. اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا. میں کسی کا تزکیہ نہیں کرتا. اور یہی ہمارے بزرگوں نے سکھایا ہے کہ جب کسی کی تعریف کرو یا اس کے لیے کوئی سفارش کرو، اس کی تعریف ضرور کر دو کہ میرے علم کے مطابق یہ اچھا آدمی ہے، لیکن ساتھ میں کہہ دو ولا ازکی علی اللہ احدا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قولہم یوزن، وہ ہماری زبان پر تالا ڈالنے کے لیے ہے کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلے وہ جچا تلا ہو، آخرت میں اس کا وزن ہو. تو اے طالب علموں، تم جا رہے ہو فارغ ہو کر اور اپنے درس نظامی کی تکمیل کر کے اب تمہیں میدان عمل میں جانا ہے. اس میدان عمل میں تمہارا عمل اور تمہارا قول ہر چیز تولی جائے گی. کرو یا اس کے لیے کوئی سفارش کرو، اس کی تعریف ضرور کر دو کہ میرے علم کے مطابق یہ اچھا آدمی ہے، لیکن ساتھ میں کہہ دو ولا ازکی علی اللہ احدا. تو یہ جو کہا جا رہا ہے کہ قولہم یوزن، وہ ہماری زبان پر تالا ڈالنے کے لیے ہے کہ ہماری زبان سے جو لفظ نکلے وہ جچا تلا ہو، آخرت میں اس کا وزن ہو. تو اے طالب علموں، تم جا رہے ہو فارغ ہو کر اور اپنے درس نظامی کی تکمیل کر کے اب تمہیں میدان عمل میں جانا ہے. اس میدان عمل میں تمہارا عمل اور تمہارا قول ہر چیز تولی جائے گی، جس میں نہ افراط ہو نہ تفریط ہو. یہ ضرور دیکھا جائے گا، دنیا میں بھی دیکھا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا وزن ہوگا. اگر دنیا میں کسی نے، آج کل مزاج ہی بگڑ گئے ہیں، عوام کے مزاج بگڑ گئے ہیں، جو جتنی گالیاں دے اتنا ہی اس کو بہترین سمجھا جاتا ہے. اس نے فلاں کی دھلائی کر دی، اس نے فلاں کی حقیقت بتا دی، اور تو اب ہم بھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں. بھائی واہ واہ، اس نے تو دوسروں کا جو ہے سارا کچا چٹھا بیان کر دیا. تو عوام کا بھی مزاج بگڑ گیا ہے، بگاڑا ہم نہیں ہے. تو یہ نہ دیکھو کہ عوام کس بات سے خوش ہو رہے ہیں، کس بات سے ناراض ہو رہے ہیں. ارے عوام تمہیں عذاب قبر سے اور عذاب جہنم سے نہیں بچائیں گے. آج تمہاری تعریف کر رہے ہوں یہاں،
بڑا شاندار اس نے بیان کیا، بڑی شاندار دوسروں پر تنقید کی، بہت شاندار دوسرے کی دلائی کر دی. یہاں تمہاری تعریف کر رہے ہوں، اللہ بچائے قبر میں پٹائی ہو رہی ہو تو بتاؤ وہ تعریف کچھ کام آئے گی؟ لہذا اپنے اقوال کو بھی سیدھا رکھو، اعتدال کے دائرے میں رکھو، اس میں کہیں اونچ نیچ نہ ہونی چاہیے. اس میں کوئی تمہارا ایک عالم کا کلام، ایک عالم کی بات، وہ ایسی ہونی چاہیے کہ جو بالکل جچی تلی ہو، اس کے اندر کوئی افراط اور تفریط کا شائبہ نہ ہو. جتنا بھی ساری تم حدیثیں پڑھ کے آئے ہو، سارے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے اقوال، ان کے افعال آپ دیکھتے آئے ہیں. ان کا ایک ایک لفظ جو ہے جچا تلا ہوتا تھا. تو اب آگے باز کہنے جاؤ یا تبلیغ کرو. میں نے بتایا وزن کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ بولو. ایک اخلاص سے، دوسرے حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ فرماتے ہیں مسئلہ شرعیہ پر کوئی اشکال بندے کے سامنے پیش کر دیں، دنیا کے عقلاء جمع ہو کر آ جائیں، اور کس 2 منٹ میں جواب کر سکتا ہوں. میں تو ادنا طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے. کبھی اپنے آپ کو عالم نہیں سمجھا، نہ عالم کہا، طالب علم. ارے ہم طالب علم ہی بن جائیں صحیح معنی میں. اپنے آپ کو لوگ آج کل عالم کرنے لگے ہیں. میں عالم ہو گیا، میں نے عالم، میں ہم علماء نے بیٹھ کے یہ کام کیا، ہم علماء نے یہ کام کیا. اپنے دماغ میں اپنے آپ کو عالم سمجھ لینا یہ بھی ایک روگ ہے. ہم تو اگر طالب علم ہی بن جائیں صحیح معنی میں تو یہی ہمارے لیے بہت ہے. حضرت ہمیشہ اپنے آپ کو کیا فرماتے تھے؟ میں تو ادنا طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے. تو اخلاص بھی ہے اور تواضع بھی ہے. اتنا بڑا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. کتنا بڑا دعویٰ؟ ساری عقلاء، ساری دنیا کے عقلاء آ جائے، ایک اشکال پیش کر دیں تو بندہ انشاءاللہ 2 منٹ میں ان کو لاجواب کر سکتا. اتنا بڑا دعویٰ بھی ہے. لیکن اس دعوے کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ تعلی ہو جائے. لہذا فرمایا میں تو ایک ادنا طالب علم ہوں، علماء کی تو بڑی شان ہے. تو بھائی یہ 2 چیزیں ہیں، یہ خدا کے لیے پیدا کر رہو. کیا؟ اخلاص اور تواضع. تواضع یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر جھکا لیا، آپ کہہ دو کہ میں ناچیز ہوں، میں ناکارہ ہوں. یہ تواضع نہیں ہوتی. یہ تواضع کا دکھاوا ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ناچیز ہوں، میں ناکارہ ہوں، اور جواب میں دوسرا کہہ دے جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے، آپ باقی ناکارہ ہیں، تو سب پتہ چل جائے گا
یہ خدا کے لیے پیدا کر رہا ہو. کیا؟ اخلاص اور تواضع. تواضع یہ نہیں ہے کہ آپ نے سر جھکا لیا، آپ کہہ دو کہ میں ناچیز ہوں، میں ناکارہ ہوں. یہ تواضع نہیں ہوتی، یہ تواضع کا دکھاوا ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میں ناچیز ہوں، میں ناکارہ ہوں، اور جواب میں دوسرا کہہ دے جی بے شک صحیح فرمایا آپ نے، آپ باقی ناکارہ ہیں، تو سب پتہ چل جائے گا کہ ناکارہ جو کہا تھا یہ حقیقت میں